کائرہ صاحب بہت شکریہ. ظاہر ہے انتخابی سیاست ایک مخصوص ماحول بنا ہوا ہے. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ انتخابی ماحول میں بھی ہونی چاہیے, یعنی وہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی. میرا سوال اسپیسیفک ہے, جب بار بار آپ یہ کہیں گے کہ بھائی, اور کل تک تو شرجیل صاحب کہہ رہے تھے, آج تو پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا نا, بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ دھاندلی سے بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں, یعنی کہ ان کا حق اقتدار ان کا ہے نہیں, یہ دھاندلی کی بنیاد پر بیٹھے ہیں. تو یہ سوال بہت obvious بنتا ہے نا کہ سر اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بیٹھے ہیں, اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج پاکستان کے ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اگر یہ سیٹ اپ ناجائز ہے تو اس کے بینیفیشری تو پیپلز پارٹی ہے نا, ایوان صدر گورنر آپ کے ہیں, کیوں پھر یہ بینیفٹ اٹھایا پیپلز پارٹی نے؟ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, سندھ کے اوپر ایسا سوال نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ہو فارمز کا 45 47 کا تو ضرور فرمائیے, اس پہ جواب دیتا ہوں. باقی بادامی صاحب پاکستان کی تاریخ آگاہ ہے, 83 سے چلیے, 85 88 آنورڈ چلتے آئیے, جتنے الیکشن ہوئے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ ہمیشہ سوال اٹھائے گئے. اب طرح سوشل میڈیا زیادہ پاورفل ہے, آپ کا میڈیا زیادہ پاورفل ہے, تو چیزیں زیادہ سامنے جاتی ہیں. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے تھے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ الیکشن جیت گئی تھی اور پھر ان کو شرائط منوائی گئی حکومت دینے سے پہلے 1988. جی میں نے وہی کہا نا, میں اس ملک کی تاریخ بریف, آپ کا ٹائم ذرا تھوڑا ہے نا, اس لیے میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. تو ان حالات میں بھی ہم حکومت میں رہے, پھر ہم سے 17 سیٹوں پہ ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا, وہ بھی ایک وقت آیا. اور ہم نے ہر دور میں احتجاج کیا, لیکن ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں گئے, اس لیے کہ ہم پروسیس کا حصہ رہتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ 85 میں غلطی کی تھی, اس غلطی کو ہم ہمیشہ کوستے ہیں, اس پہ پچھتاتے ہیں. الیکٹورل پروسیس میں آپ نے پارلیمان یا اسمبلیوں کے اندر رہ کے اپنا حق لڑنا ہے, ووٹ کے ذریعے لڑنا ہے نا, بندوق کے ذریعے لڑنا ہو تو اور رستے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی ہیں, تو ہم کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں, ہم مختلف جماعتیں ہیں. ہمارا بہت سارا کلیش ہے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کا, فزیکلی نہیں, آئیڈیاز کا. وہ ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں, ہم ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی اتحاد بنتا ہے بادامی صاحب, تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. آئیڈیل چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ اتحاد بناتے ہیں, ورنہ ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت بنے. مسلم لیگ کی اپنی خواہش ہوگی, ہماری اپنی, پی ٹی آئی کی اپنی ہوگی. اتحاد بنانا وقت کی ضرورت اور مجبوری ہوتا ہے. یہی حالات کچھ ہمارے ہاں بنے اور ہم ان کے ساتھ گئے, اپارٹ فرام آر ریزرویشنز. اور یہ ریزرویشنز چیئرمین صاحب کی اور زرداری صاحب کی ان فلور آف دا ہاؤس فرسٹ سیشن آف دا اسمبلی موجود ہے, آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے. لیکن ہم نے ماضی کی طرح اپنا ریزرویشنز بھی دیے اور اس نظام کو چلانے کا بھی ایک راستہ پیدا کیا. اب دوسرا راستہ ہے کہ فرض کریں ہم کہتے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنتے, جی, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تعطل آ جاتا, کوئی جماعت ختم رہتی, پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے تھے, ہم الگ بیٹھ جاتے, اور گورنمنٹ فارم نہ ہوتی. پھر کیا ہوتا؟ پھر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی, صوبائی اسمبلیاں موجود ہوتی. اور راستہ بھی تھا نا, مطلب ظاہر ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو میں نہیں بتاؤں گا, ظاہر آپ طے کریں گے, لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ راستہ کوئی اور نہیں تھا, تو وہ راستہ یہ تھا نا کہ آپ نظام کو سپورٹ کرتے, نظام کو نہ گرنے دیتے, لیکن نظام کے بینیفیشری پریزیڈنٹ ہاؤس کی صورت میں, سی ایم ہاؤس کی صورت میں, گورنر کی صورت میں نہ بنتے. پھر میں نے کہا سی ایم کا ذکر نہ کرے, سی ایم ہم کسی نظام کے بینیفیشری. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ پروونشلی ہمیں, ٹھیک ہے چلیں میں پریزیڈنٹ کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی حد تک ہے. پریزیڈنٹ کیا ہمیں صرف مسلم لیگ نے ووٹ دیے, ہمیں تو باقی جماعتوں نے بھی دیے, ہمارا اپنا ووٹ بھی اس میں شامل ہے, اور اس میں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ بھی ہیں بلا شبہ. مسلم لیگ نون کے بقول آپ کے جعلی ووٹ اس میں شامل نہ ہوتے تو زرداری صاحب صدر نہ ہوتے. ارے بھائی, اس نظام کو جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اسٹیبلٹی لانی ہے نا. اب آپ نے نا ہر عہد میں کھڑے ہو کے, آج کے دن آپ اس دور کا جائزہ لیں گے تو اور طرح ہوگا. آپ اس دن کھڑے ہوئیے جب یہ الیکشن ہوا, ملک کے حالات کیا تھے, اکانومی کے حالات کے, ملک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے, اکانومی خراب ہوئی پڑی ہے, دہشت گردی سر پہ سوار ہے, اور پاکستان خارجت محاذ میں بھی آئسولیٹڈ کھڑا ہے. تو کیا ایک کرائسس کھڑا کیا جاتا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا, جس میں آپ بھی شامل ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری جماعت کے اندر بھی یہ بحث ہوئی کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن بڑی میجورٹی نے یہ کہا کہ کرائسس پیدا کرنا اس وقت حالات کی تقاضا نہیں ہے.
ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस मौजूद है, लिहाजा इसको वे करके लेसर लॉस के तौर पे हमने इसको ऑप्ट किया। जहां तक तलब बिलावल साहब की, आपने अपने इंटरव्यू में फरमाया कि उन्होंने कहा कि उनको ऑफर हुई, बिलाशुबा मैं उस मीटिंग का टोटल हिस्सा भी था, लेकिन जब ये बात हुई, उसके अलावा भी हुई होगी, लेकिन जब ये बात हुई तो बिलावल साहब थे, चाहिए हसन इकबाल भी शायद थे, बिलावल साहब थे, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, और वहां जब उस एग्रीमेंट साइन होना था तो मियां साहब ने उन्हें कहा कि बिलावल साहब अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते तो 2.5 साल कर लेते हैं। तो बिलावल साहब ने कहा नहीं मियां साहब, आप हमारे 5 साल के लिए वजीर आज़म हैं, हम 2.5 साल वाला, अगर हम 2.5 साल लेते हैं तो आज ही आपकी हुकूमत जो है वो कमजोर हुकूमत के तौर पे फारग हो जाती है। और आपको ये भी याद होगा कि बिलावल साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी कि मियां साहब आप हमारे 5 साल के लिए वजीर आज़म हैं। जब ये कहा गया ना कि आप आ जाइए, आपका 2.5 साल वाला, दोबारा किसी ने बात की तो उसके जवाब में उन्होंने कहा। तो बिल्कुल क्लियर है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर जो कल तलखी, आज तलखी हुई, उसकी बुनियादी वजह, जब एक तरफ से तलखी होती है और वो हमारे लेवल पे हो तो और बात है, जब लीडरशिप के लेवल पे एक बंदे को जिसको सारी जिंदगी ताकतवरों के अताब से हों और उससे इलेक्शन छीने गए हों और उसकी मुंतखब वजीर आज़म माँ को इस शर्त पे भी मनाया जाए कि तुम्हारा वजीर खजाना नहीं होगा, वजीर खारजा नहीं होगा, प्रोग्राम में आपका रोल नहीं होगा, वो प्रोग्राम जिसकी वजह से बिलावल साहब के नाना को शहीद कर दिया गया, उसमें भी तो ये इस माजी में अगर कहे कि धांधली की पैदावार है या धांधली की वजह से आए हुए लोग आज लोगों को धांधली के ताने दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड तो स्ट्रेट करना था। ठीक, अच्छा वैसे मैंने बात लंबी हो गई है, लेकिन मैं दानियाल भाई से मैं लिबर्टी ले लेता हूँ चूंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए। और मैंने जाना है बरादर मोहतरम शफी जान साहब की तरफ, तो कायरा साहब लेकिन आप एक जुमले में इस पे कमेंट कर दीजिए। मैं कायरा साहब का जवाब ना दूं पहले कि उन्होंने सारा कुछ तुम्हारे ऊपर बोला है। अच्छा चले फिर शफी भाई, फिर मैं आप जरा 2 मिनट ठहरा, चले आप फरमा दीजिए, दानियाल साहब फरमा दें क्या कहेगा। लेकिन आप ये तो माने ना दानियाल साहब के, यानी हुकूमत इनके हाथ में थी, यानी आप लोग, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एग्री किया सुने सही ना कि वाकई हमने वजारत उज़्मा की ऑफर की थी, बिलावल साहब ने नहीं ली। जी कहिए दानियाल साहब। देखिए कायरा साहब हमारे इन्फॉर्मेशन के उस्ताद हैं, ठीक है ना, और उन्होंने क्या स्पिन मास्टर है माशाल्लाह, और जिस तरह उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं कि वो पूरी उन्होंने कहाँ से शुरू किया और क्या एक मुश्किल मरला जिसमें जो बोटियाँ इन्होंने खा ली बग़ैर हड्डी के थी वो बिल्कुल ठीक हैं, और जो हड्डी वाली छोड़ दी हैं वो ख़राब हैं सारी, ठीक है ना। तो देखिए अगर निज़ाम की आपको तंज करना ज़रूरी था इस गुफ्तगू में, वैसे चलें खैर आपकी मर्जी है कि देखिए नहीं मेरे तो उस्ताद में मैं गलत बात नहीं कर सकता कायरा साहब के ऊपर, लेकिन मैं देखिए अच्छा जो इनके MPAs जीते हैं वो ठीक हैं, ऊपर जो MNAs बने हैं MQM के वो गलत हैं, ठीक है ना। ऊपर MNA जीत रहे हैं MQM का, नीचे इनके 2 MPAs जीत रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है। तो वो नीचे किसी को हराया जा रहा है, ऊपर जितवाया जा रहा है, वो भी ठीक है। देखिए बदामी साहब, मैं आपको एक बात हकीकत में, इन्होंने बहुत बातें ठीक की, लेकिन इन्होंने जो स्पिन दिया ना मैं उसके ऊपर, इन्होंने हुकूमत लेने के से क्यों वाई डिड दे रन अवे और वाई डिड दे शाई ऑफ, क्योंकि हर जमात के लोगों को पता था पीपल्स पार्टी बड़ा, देखिए ये किसी को अपनी 5 किलोमीटर की रोड नहीं देते, तो आपके ख्याल में ये क्या नाम है एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे देते जिसको डे 1 से आए कर रहे हैं। इन्होंने एक अपना गवर्नर की पोजीशन के ऊपर इतना पक्का स्टैंड लिया और इतना स्टांस था, एक आईनी पोजीशन कोई नहीं छोड़ी इन्होंने। तो मुझे एक बात बताएं कि एक चीज़ इनको बखूबी वाकिफ़ थे, वो क्या कि जब ये हुकूमत बन रही थी तो एक ही बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है 24 घंटों में, 40 घंटों में या 70 घंटों में। इन्होंने कहा कि भाई ये 70, 80, 50वीं या 90 घंटों में जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है मुल्क, 6 महीने बाद, साल बाद हुकूमत खुद अपनी गिर जाएगी, तो हम अपने पेटे क्यों लें, हम ये किसी और के साथ डालते हैं। इनको ये मालूम नहीं था। अब आप एक फैक्ट को अपने तज्जिए से नेगेट कर रहे हैं। फैक्ट ये कि पीपल्स पार्टी ने कहा हमें नहीं चाहिए, तज्जिया आप कहिए कि इनको ऐसा लगा कि हम गिर जाएंगे साल बाद, तो हुकूमत नहीं ली इन्होंने नहीं, हमने भी इनको कहा कि आप लें, आप बनाएं, लेकिन उस लगड़ी हुकूमत या उस कांटों की सेज पे कोई लेटने के लिए, बैठने के लिए तैयार नहीं था। हम तो चाहते थे ये बनाए और सरकार फौरी हुकूमत तो आपकी आनी थी ना अगले 2.5 सालों के लिए, जिसके पास इलाज था। हम वाहिद हुकूमत है जिसके पास इलाज था, और उस इलाज की वजह से आज 40 या 42 या 70 घंटों की हुकूमत जो है आज यहाँ पहुँची है जहाँ हम कह रहे हैं कि इसकी कारकर्दगी कम है या बेहतर है।
جہاں 4 سال سے ڈالر ایک پوزیشن کے اوپر ہے, جہاں ہر آنے والا دن بہتری کی نوید لے کر آ رہا ہے, چیزیں آپ کو لہو دانیل بھیا تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی, آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے, آپ نے کہا دے رین اوے, بھاگ گئے حکومت سے, ڈر گئے. اب دیکھیں اب جی بی کا الیکشن دیکھیں, مجھے بات بتائیں, اب ان کو دیکھیں یہ سارے پریشان کیوں ہو گئے ہیں الیکشن کے اوپر, کے پی کے الیکشن کے اوپر. اب جب دھاندلی کی آواز آئی, بالکل آئی, لیکن جب دھاندلی کی آواز آئی تو لوگوں کو نکالا گیا, تو کہاں سے نکلی؟ چودھری یاسین صاحب کے ڈبے کے ساتھ. وہ کیا نام ہے جو ہمارا وہاں سے کینڈیڈیٹ تھا, اس کے ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے آپ کا دانیل بھائی پوائنٹ ہے کہ اب کے گھر سے ڈبے اور چیزیں نکل گئی. کائرہ صاحب بڑے ہیں تو میں ان سے کہہ رہا ہوں, پھر شفیع بھائی کو پورا ٹائم دیں گے, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ ان کا. لیکن پھر بھی ان کو دیکھیں, لوگوں نے دانیل میں پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں دوڑ گئے جی, بھاگ گئے, دے رین اوے کی سیاست سے آگے آ گئے. پاکستان واحد جماعت ہے جو کشمیر کے ٹھیک ہے دانیل مرہم رکھ سکتی ہے. یہ طنز کی آمیزش کے ساتھ جو آپ نے جواب دیا ہے, اس میں کائرہ صاحب کا کامنٹ میں ذرا بوٹیاں اور ہڈیاں نکھیڑ دوں. جی دیکھیں گزارش ہے کائرہ صاحب, میں آپ کا نہیں آپ نے خود ہی معاملہ چھیڑ لیا نا. میں تو اس پوسٹ مارٹم کریں گے, میرا بہت چھوٹے ہیں لیکن میں نے بڑے ادب سے بات کی. آپ نے لحاظ ایک طرف رکھ دیا تو مجھے بھی رکھنا پڑ گیا, یہ نامناسب ہوتا ہے. نہیں میں لحاظ رکھ ہی سکتا. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو میں چلے نہیں کرتا, لیکن میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ورنہ میں تلخ باتیں اور میں طنز کرنا بھی جانتا ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن میں کرتا نہیں. صرف اتنی, اگر آپ کو احساس ہو گیا تو تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی دعوت دی گئی تو 2.5 سال سے مراد یہ تھا کہ پہلے 2.5 سال مسلم لیگ حکومت کرے گی, جی ہاں, اور دوسرے 2.5 سال پیپلز پارٹی. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آئیے حکومت بنائیے. رہی بات ڈیفالٹ کی, تو حضور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, 2008 میں جو حکومت بنی تھی جس کے آپ حصے دار تھے, اس حصے داری میں ڈار صاحب وزیر تھے, آپ کے وزراء ہمارے ساتھ تھے, اور پہلے 2 مہینے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کس لیے کہا تو یہ تھا کہ جی وہ عدالتیں بحال کرو, لیکن بنیادی طور پہ وہ ایشو یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرائسس آ گیا, پاکستان کی اکانومی بالکل شرنک ہو گئی تھی. ان حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اس زیرو سمز گیم کو بھی پراپر کر کے ہم نے پاکستان کی ریکارڈ پیداوار کرائی تھی. اب آپ بھی ایک فیکٹ کو تجزیے سے نگیٹ کر رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ نون لیگ نے گورنمنٹ چھوڑی چونکہ مری معاہدے پہ آپ نے عمل نہیں کیا تھا, اور زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا اور بعد میں کہا کہ وعدے قرآن حدیث نہیں ہوتے, پھر نون نے چھوڑی تھی گورنمنٹ. نہیں دیکھیں, ایک ہی بات تھی صرف, اور کوئی وعدہ نہیں تھا, صرف ایک وعدہ تھا, ججز کی بحالی کا وعدہ, ججز کی, وہی میں نے کہا نا. اور وہ اس کے اوپر ہمارا ایک نقطہ نظر تھا, یقیناً ہم نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں کیا تھا, کیا اس وقت ورلڈ وائڈ اکنامک شرنک نہیں تھا؟ اس وقت بہت بڑا ڈپریشن تھا دنیا میں, ورلڈ اکانومی ڈپریشن میں. جی وہ تھا, لیکن نون نے گورنمنٹ کو تب چھوڑی نا جب آپ نے جج بحال نہیں کیا, تب چھوڑ دی نا, جب بوربن معاہدے پہ عمل نہیں. دیکھیں یار, میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے تو آپ سے پہلے خود مانا, اس کے علاوہ کیا تھا میں وہ بتایا.